ایک بات ہے ہم نے دیکھی ہے کہ کرایہ دار کی نا کوئی عزت کوئی زندگی نہیں ہے. اس کے ابو کی جب ڈیتھ ہوگی نا تو اس کے بعد اس کے شوہر نے ایک گروی مکان رکھا اور پیسے لے کے تو وہ اپنی ورکشاپ بنائی. تو ورکشاپ میں نا کچھ لوگ حسد پرست آ گئے، انہوں نے اس کا کاروبار تباہ کر کے چھوڑا. ایک کاروبار بھی نہ رہا اور مکان بھی ہمیں سیل کرنا پڑ گیا. جب پھر مکان سیل کیا تو پھر جن جن کے دینے تھے سب کو دے دیے، تو آپ رینٹ پہ آ گئے. تب سے رینٹ پہ ہی تھے. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کرایہ دار لوگوں کو. یہاں تک دیکھیں کہ جب میں ہیس ورکر تھی تو وہ رجسٹر خاندان بنایا ہوا تھا نا، تو وہ ہر گھر میں جا کے تو وہ سارے افراد کے نام لکھنے، ان کی عمریں لکھنی، وہ سارا کوئی ڈیٹا اپنے پاس ہوتا تھا. تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جو کرایہ دار ہے اس کا نہیں لکھنا، اس کو دوائی بھی نہیں دینی. لوگ زیادہ اس طرح محسوس کروا دیتے ہیں، حالانکہ اتنا بھی برا کام نہیں ہے یہ. اگر کسی پاس نہیں ہے تو وہ کیا کرے، رینٹ پہ تو رہ سکتا ہے نا. پھر اتنا بھی حق نہیں لوگ دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی کیا عزت ہے، یہ کیا ویلیو، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آئے ہوئے یہ کرایہ دار لوگ ہیں. ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں. ہاؤسنگ کرائسس ایک بہت الارمنگ ایسی سچویشن بن جاتی ہے جس کے اندر لاٹ آف دا پیپل، جو ہماری پاپولیشن ہے اس کا ایک سگنیفیکنٹ پورشن ہاؤسنگ کی بیسک سہولت سے محروم ہوتا ہے. جس جگہ پہ وہ ان کی رہائش ہوتی ہے وہ بھی سیف نہیں ہوتی ان مینی کیسز، اور کئی جگہ پہ دے آر فورسڈ کہ وہ مائگریٹ کریں. کئی دفعہ رورل ایریاز سے شہری ایریاز میں، اربن ایریاز میں مائگریٹ کرتے ہیں. Housing crisis is the affordability issue, and then there is a housing shortage issue, and then there is an issue in the quality of housing. رائزنگ انکم ڈسپیرٹی، یعنی امیر اور غریب میں جو فرق ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ٹیمپریری ہاؤسنگ کے اندر یا سلمس کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی جگہ ہوتی نہیں ہے، افورڈ نہیں کر سکتے. تو جو پرابلم ہے وہ بہتر ہونے کی بجائے مزید بدتر ہو جاتی ہے. 39% of people are suffering from this issue in whole Pakistan. پنجاب ایک بہت ہی ڈائیورسیفائڈ قسم کا صوبہ ہے، اور جہاں پہ بڑا ڈائیورس کلچر ہے، ملٹیپل لینگویجز یہاں پہ بولی جاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک اکنامک اور سوشل ایکٹیویٹی کا ہب ہے. اور گزشتہ 2 دہائیوں میں جو اربنائزیشن ہوئی ہے اس وجہ سے اس کے شہروں کی آبادی بڑی کثیر تعداد میں بڑھ گئی، اور جو چیلنجز ہیں پاپولیشن ریلیٹڈ وہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں. اور پرٹیکولرلی جو ماڈرن اربن لائف کے چیلنجز ہیں وہ بہت سویئر ہو گئے ہیں، جیسے کہ اسموک جیسے ایشوز کا ہمیں سامنا ہے، ہمیں انرجی کرائسس، کلین ڈرنکنگ واٹر، اور جو ایک سب سے سگنیفیکنٹ ایشو ہے ہاؤسنگ کا مسئلہ، بڑھتی آبادی کے ساتھ، بڑھتی اربنائزیشن کے ساتھ وہ مسئلہ جو ہے وہ بڑا مینی فولڈ بڑھ گیا. The lower income people do not have access to the loans, and there is no formal income that is coming in their way to invest on housing. ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی رینٹ پہ مکان دیکھا ہی نہیں تھا رہنے کا. بس زندگی میں اللہ پاک نے یہ بھی دکھا دیا تو بہت تکلیف دہ مرحلہ یہ. 1.5 مرلے کا یا 1.25 مرلے کا وہ گھر تھا. بڑا مکان بھی لینے کی نہیں تھی، چھوٹا سا مکان لیا، بس اس میں گزارا بڑی مشکل کی. یہ 127 ملین کا یہ صوبہ ہے، اور 12.5 کروڑ سے زائد جو آبادی ہے
وہاں پہ رہائش کے مسائل بہت گمبھیر ہیں، نہ صرف شہری علاقوں میں بلکہ دیہی علاقوں میں بھی. اور چونکہ ہمارا موسٹلی جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، بڑی تعداد میں خاندان جو ہے وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں چھوٹی اسپیس میں، تو جو ایک ہیلدی یا اسٹینڈرڈ لیونگ ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو نہیں پرووائڈ ہو رہی ہوتی، اور لیونگ کمپرومائزڈ ہونے کی وجہ سے ان کی ہیلتھ، ان کے سوشل ایشوز وہ بڑے ایگریویٹ ہوئے ہوتا ہیں. اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ کئی ایسی سلمز جو ہیں وہ ان سیف ہوتے ہیں، یعنی رہنے کے لیے وہاں پہ قدرتی آفات وغیرہ کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، بلکہ نہ وہاں پہ صاف پینے کا پانی ہوگا، نہ ان کے پاس بچوں کے پڑھنے کے لیے کوئی اچھا اسکول ہوگا. تو اس کی وجہ سے جو لوگ اس طرح اچھی ہاؤسنگ میں نہیں رہ رہے ہوتے ہیں وہ پھر غربت کے ایک جال میں پھنس جاتے ہیں. اس نے کچھ سلائیاں کی، کچھ شوہر کی کمائی جمع کر کے یہ 4 مرلے کا پلاٹ لیا 20 لاکھ کا. وہ کام کرنے کہیں گئے ہوئے تھے کلر کہار میں نا، اس سائڈ پہ کام کر رہے تھے، تو وہ پہاڑ سے ہی نیچے گر گئے، تو ان کی کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا وہ ٹوٹ گئی. قیامت تھی کہ اس دن اتنا فکر تھا کہ اب کیا ہوگا. 4 بچے اسکول پڑھنے والے سارے، ان کا علاج، بس بہت زیادہ دکھ والا دن تھا اس دن. بہت ہی صدمہ تھا کہ اللہ تو مدد کر. اب ادھر پھر علاج شروع کروایا تو علاج تھوڑا مہنگا تھا، تو کیا کیا جائے، علاج بھی کروانا ہے اور گھر کا خرچہ بھی. تو اس لیے پھر یہ سوچا کہ چلو پلاٹ سیل کر لیتے ہیں. وہ بھی نہیں سے مانتے، میں کہتی تھی لیکن بچے بھی نہیں سے مانتے، نہیں ہم اسی بنائیں گے، جیسے بھی بنائیں گے اسی بنائیں گے. بہت سے ہمارے خاندان ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس زمین کا ٹکڑا تو ہوتا ہے، لیکن شاید وہ معاشی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ اپنی رہائش کا بندوبست نہیں کر پاتے اور اپنے بچوں کے لیے چھت کا بندوبست نہیں کر پاتے. پنجاب میں پاکستان میں پرابلم کیا ہے کہ مارکیٹ امیر آدمی کا اور مڈل کلاس کا گھر تو دستیاب کر رہی ہے، لیکن جو لوور انکم ہے ان کے لیے ود دا پیسج آف ٹائم لینڈ بھی بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے، کنسٹرکشن کاسٹ بھی. اس کو افورڈیبل بنانے کے لیے بہت سے پروگرام، بہت سے پروجیکٹس حکومت پنجاب نے سٹارٹ کیے ہیں انڈر دا بینر آف افورڈیبل ہاؤسنگ. دیکھیں، اپنی چھت اپنا گھر یہ اپنی نوعیت کی ایک بہت منفرد اسکیم ہے، اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، یہ ان کا فلیگ شپ پروگرام ہے. اس اسکیم کے تحت 15 لاکھ تک کے آسان اقساط پر سود سے پاک قرضے جو ہیں وہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں. چیف منسٹر مریم نواز شریف کا فلیگ شپ پروگرام ہے اپنی چھت اپنا گھر. اس میں الحمدللہ 13 لاکھ کے قریب لوگ یہ جو پورٹل ہے جو چیف منسٹر نے اناؤنس کیا ہے اس پہ وزٹ کر چکے ہیں، اور آؤٹ آف 13 لیکس آلموسٹ ہاف آف 13 لیکس جو ہے نا وہ لوگ اپلیکینٹ بن چکے ہیں. تو جب یہ پروگرام کا پتہ چلا تو پھر میری بیٹی نے کہا اپنے بھائی سے کہ بھائی ایسا میں نے سنا ہے تو آپ کریں اپلائی کچھ میرے لیے. پھر انہوں نے کر دیا. تو تقریباً 1.5 ماہ بعد ان کو میسج آ گیا. اس کے بعد کام شروع ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ اخوت والوں کو پاس چلے جاؤ، ادھر جانے لگ گئے دونوں بہن بھائی. تو انہوں نے بھی بڑا اچھا تعاون کیا. یہ اخوت نہ صرف کاروبار کے لیے چھوٹے قرضے دیتا ہے، بلکہ ہم نے ہزاروں گھر بھی لوگوں کی تعمیر کرنے میں ان کی مدد دی، ان کو قرض دیا بغیر سود کے. تو اس طرح جب حکومت پنجاب نے ایک بہت تاریخی یہ پروگرام شروع کیا اپنی چھت اپنا گھر کے نام سے، تو پھر ہمیں بھی یہ دعوت دی گئی کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کے اپنے اس تجربے کی روشنی میں اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو قرض پیش کریں. اور اس کا جو بیسک کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ شہری علاقے میں
5 मरला तक के और दही इलाके में 10 मरला तक के ज़मीन के मालिक हैं तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और एक चीफ मिनिस्टर ने वाज़े तौर पे हदायत दे रखी है डिपार्टमेंट को कि बड़े ट्रांसपेरेंट वे में और इसको शेफलिंग करके जो भी मेरिट बेस जो है वो जो लोग एलिजिबल होते हैं उनको हम लोन जो है ना वो जो उसकी डिसबर्समेंट करते हैं। तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि एक घुटन ज़दा फ़ज़ा में एक हवा का खुशगवार झोंका है कि लोगों को एतमाद हो रहा है कि हम बग़ैर सिफारिश के मेरिट पर हमारे इस्तेहकाक की बुनियाद पर हमें घर मिल रहे हैं। और ये भी तो देखें ना कि किन लोगों को घर मिल रहा है। वो माँ जो ख्वाब देखती थी कि उसके बच्चे के सर पर उसकी अपनी छत हो, तो ये उसकी ख्वाब की ताबीर है। उन्होंने कहा 3 माह के अंदर अंदर आपने बना के अपने घर जाना है। तो हमने जल्दी जल्दी काम कर लिया। फिर बड़े अल्लाह का शुक्र हुआ उनके तावन से और मरियम नवाज के तावन से अल्लाह पाक ने हमें घर वाला बना दिया। और जो सीएम साहबा का विजन है, हम 1 साल में 1 लाख लोगों में कर्जा बांटेंगे और 5 सालों में 5 लाख लोगों में बांटेंगे। तो आप सोचें कि हम 5 लाख ख़ानदानों को घर देने जा रहे हैं। हाँ जी, जब इन्होंने बुनियादें बनाई है ना तो इन्होंने सब ने कहा कि ननी माँ से हमने ना बुनियाद की ईंट रखवानी है। तो फिर मुझे लेके आए इधर, तो मैंने वो ईंट पकड़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा, दुआ की और ईंट रखी। तो इतनी खुशी थी, तब भी मैं रो रही थी खुशी से। ईद अपने घर की बड़ी खुशी इस बात की है कि अपना घर भी मिल गया। अल्लाह पाक ने ईद भी अपने घर में नसीब हुई हमारे। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि इससे मसला हल हो जाएगा तो शायद ये एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट होगी, लेकिन सही डायरेक्शन में कोई भी जो पहला कदम लिया जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। घर से ही आप इकॉनमी जनरेट करते हैं, घर ही बच्चों को एजुकेशन देता है, घर ही उस नेशन को आगे डेवलप करता है जिसने पूरे कंट्री को आगे लेके जाना पड़ता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम होम, तो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम होम। इसके अलावा हम कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जो अपनी छत अपना घर की अंडर ही आते हैं और उसके अलावा भी जिसमें हम हाउसिंग की क्राइसिस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सिनर्जी जिसमें हम प्राइवेट डेवलपर को, प्राइवेट इन्वेस्टर को साथ में ला के डिफरेंट मॉडल्स पे उनके साथ एंगेज होके और जो हाउसिंग की क्राइसिस हैं उसको एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, अगर हम गौर करें तो हाउसिंग क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस है। पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल आप देखें ना कि पहाड़ पर चढ़ने का जो अमल है वो पहले कदम से होता है। और फिर हमारी ज़िम्मेदारी भी ये तो है ना बहैसियत मुआशरा कि उन लोगों को भी घर मिले जो घर में नहीं रह सकते, अपने घर में किराए पे रहते हैं, सारी उम्र दर बदर ठोकरें खाते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत का एक बड़ा तारीखी कदम है और ये एक बहुत बड़े मुस्तकबिल का जो नकीब भी है। अगर घर में एहसास प्यार हो तो वो ही घर जन्नत लगता है। तो अगर ये चीज़ें ना हों तो फिर वही घर जो है ना जहन्नम लगता है। उसमें दीवारों का तो कोई काम ना हुआ। दीवारें क्या करती हैं? दीवार तो एक पर्दा है बस।